السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں۔ سب سے عظیم اور بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ نعمت اسلام ہے۔ اسی نعمت کو یاد کرتے ہوئے جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ اسلام یہ ہمارے اوپر ایک امانت اور ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو زمین، آسمان، پہاڑ پر اتارا تو زمین، آسمان اور پہاڑوں نے اس کو لینے سے انکار کر دیا، تو انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھایا، تو اب اس کے اوپر واجب ہے کہ اس ذمہ داری کا حق وہ ادا کرے۔ میرے بھائیوں، مومن کی ایک عظیم صفت ہے کہ وہ امین ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کے اندر یہ صفت نہ پائی جائے اس کے اندر ایمان کی صفت نہیں پائی جاتی ہے۔ اور اسی طرح امانت میں خیانت کرنا، امانت کو اس کے مالک تک نہ پہنچانا، امانت کو پورا ادا نہ کرنا، یہ ایک منافق کی صفت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 صفتیں ہیں، اس میں سے ایک صفت ہے وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اگر اس کو امانت دی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ امانت کا کیا مفہوم ہے تو بہت سارے لوگ یہی کہیں گے کہ سامان کو اس کے مالک تک پہنچا دینا۔ میرے بھائیوں، اسلام میں امانت کا اس سے وسیع مفہوم ہے۔ امانت یہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر عبادت فرض کی ہے، آپ جو معاملات کرتے ہیں یہ بھی امانت ہے۔ تو ہم لوگ اگر کوئی عبادت میں اس کا عبادت کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم عبادت میں خیانت کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر آپ امانت صرف اس کے ساتھ کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ امین ہے تو یہ شریعت کا مفہوم نہیں ہے کہ صرف آپ اسی کے ساتھ امانت اختیار کریں، بلکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ خیانت کرے تو اس کے ساتھ بھی آپ امانت داری کا پہلو اپنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ، امانت کو ادا کرو جس نے تمہیں امانت دی ہے اور خیانت نہ کرو جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہے۔ اور آخری بات میرے بھائیوں، اگر کوئی شخص امانت میں خیانت کرتا ہے تو یاد رکھیں جب پل صراط جہنم کے اوپر قائم کیا جائے گا، نصب کیا جائے گا، تو اس کے ایک پہلو ایک طرف صلہ رحمی کھڑی ہو جائے گی اور دوسری طرف امانت داری دوسری طرف کھڑی ہو جائے گی۔ جو شخص صلہ رحمی میں کوتاہی کرے گا یا جو شخص امانت میں خیانت کرے گا تو یہ دونوں عادتیں اس کو جہنم کے اندر ڈال دیں گی۔ اور اسی لیے قیامت کے دن، اس دن انبیاء کی زبان پر صرف یہ کلمات ہوں گے ربی سلم سلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا مومن بنا دے جو امانت کا پورا حق ادا کرے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔